آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأۃ کالضلع، عورت کی مثال پسلی کی طرح ہے، اگر آپ اس کو سیدھا کریں گے، ان اقمتہا کسرتہا، تو توڑ دیں گے آپ۔ پسلی جو ہے اگر آپ اس کو سیدھا کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ، اور اگر آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے ٹیڑھے پن کی حالت ہی میں اس سے فائدہ اٹھائے، سیدھا نہ کرے اس کو۔ سیدھا کریں گے تو ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے حقوق کا خاص خیال رکھو۔ فإنہن خلقن من ضلع، کیونکہ ان کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی وہ ہوتی ہے جو اوپر کی طرف ہوتی ہے، یعنی جو عورت بڑے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور بڑی عورت ہوتی ہے تو اسی طرح اس میں ٹیڑھا پن بھی پھر زیادہ ہوتا ہے، قدرتی طور پر، فطری طور پر، جس کی وجہ سے پھر کچھ ناگواریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اس کو ٹیڑھا ہی رہنے دیں اور اس سے فائدہ حاصل کرے اور اپنی ضرورت پوری کرے، لیکن اگر آپ اس کو سیدھا کرنا چاہیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی پھر۔ اور ایک روایت میں ہے وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اور اس کا ٹوٹنا جو ہے وہ طلاق ہے۔ اس وجہ سے اگر بیوی میں کچھ ٹیڑھا پن موجود ہے تو اس کو برداشت کرے، صبر کرے، اس پر صبر کریں گے، برداشت کریں گے تو پھر زندگی گزرے گی۔ ہاں اگر بیوی نافرمانی کرتی ہے تو اس کے لیے پھر الگ احکام ہے، اور سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ اگر نافرمانی کرتی ہے، ایک ہے ٹیڑھا پن، یعنی قدرتی طور پر جو عقلی کمزوری ہے، نخرے ہے، اور ایک ہے بات نہ ماننا، نافرمانی کرنا۔ تو اگر بیوی نافرمانی کرتی ہے تو اس کے لیے 4 احکامات ہیں۔ پہلا حکم ہے فَعِظُوهُنَّ، اس کو نصیحت کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ نصیحت سے باز نہیں آتی، بعض لوگ خود نصیحت کرتے ہیں، ان شوہر بیوی کو اگر نصیحت کرے گا تو بیوی تو پہلے سے اس کے نافرمانی کر رہی ہے، تو شوہر کی نصیحت کا تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس وجہ سے اس کو نصیحت کے لیے کسی دوسرے شخص کو منتخب کرنا چاہیے، یعنی ایسے آدمی کو یا ایسی عورت کو ذریعہ بنانا چاہیے جس کی بات اس کی بیوی پر اثر کرے۔ یا آج کل کے زمانے میں مثلا اس کو تبلیغ میں لے جائے ساتھ میں، بار بار وہ سنے گی دن میں 5-6 مرتبہ، اور شوہر کے حقوق سنے گی اور دین اسلام کے احکامات سنے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اگر وہ نصیحت کرنے سے باز نہیں آتی تو پھر اس کے ساتھ جو ہے بستر میں علیحدگی اختیار کرے۔ بستر میں علیحدگی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس نہ جائے رات کو، اور اگر وہ سنجیدہ عورت ہوگی اور خاندانی عورت ہوگی تو جب شوہر اس کے پاس نہیں جاتا رات کو تو وہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کوشش کرتی ہے کہ شوہر کو راضی کرے، لیکن بعض عورتیں اس سے بھی باز نہیں آتی، تو بعض لوگ جو ہے وہ گھر ہی چھوڑ دیتے ہیں، گھر میں نہیں آتے۔ یہ طریقہ غلط ہے، گھر نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ کمرہ بھی تبدیل نہیں کرنا چاہیے کہ کمرے میں ہو لیکن علیحدگی اختیار کرے۔ اگر اس سے یہ باز نہ آئے فَضْرِبُوهُنَّ، تو پھر ان کو تھوڑی پٹائی لگائے، ان کے دوبر اور پیٹھ پر جو ہے کچھ ڈنڈے وغیرہ استعمال کرے تو ہو سکتا ہے عقل ٹکانے آ جائے گی۔ لیکن کچھ عورتیں جو ہے وہ مار پٹائی سے بھی اصلاح نہیں ہوتی ان کی، تو اس کا ایک چوتھا طریقہ یہ ہے کہ پھر جو خاندان کے بڑے لوگ ہیں ان کو بٹھا کر اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے، اگر پھر بھی اصلاح نہیں ہوتی تو طلاق دے دے اور بات ختم کر